معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نجات دینے والی چیزیں سمجھائی، اسی طرح ہلاک کر دینے والی چیزیں بھی واضح فرما دی کہ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ سب بری عادتیں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو وہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جن برے اور قبیح اعمال کی ہلاکت خیزیاں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ فَهَوًى مُتَّبِعٌ وَشُحٌّ مُطَلٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہلاک کرنے والی چیزیں یہ سب ہیں۔ نمبر 1، خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ نمبر 2، حرص و طمع کے پیچھے پڑ جانا۔ نمبر 3، خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ یہ آخری چیز پہلی دو کے مقابلے میں زیادہ ہلاک کرنے والی ہے۔ خواہشات نفس کیا ہے؟ جو کام خلاف شرع ہو اس کو اپنے لیے پسند کرنا، یہ شہوت یا خواہشات نفس کہلاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا درجہ کفر و شرک ہے، کیونکہ کفر و شرک خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف ہے۔ جو بندہ کفر و شرک کو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ اپنی خواہشات نفس میں لگا ہوا ہے، اور یہ وہ درجہ ہے جو انسان کو اسلام سے دور کر دیتا ہے، اور اس کا کم درجہ یہ ہے کہ بندے شریعت کے احکام کو ادا کرنے سے دور ہو جاتا ہے، یعنی بندہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہو پاتا۔ خواہشات نفس کی اقسام، خواہشات نفس میں سے ایک ہے بدعت، جس کا تعلق عقائد اور علم سے ہے، جبکہ دوسری کو معصیت کہتے ہیں جس کا تعلق اعمال سے ہے، اور ان میں سے ہر ایک انسان کو صراط مستقیم سے دور کر دیتی ہے۔ خواہشات نفس سے دور رہنے کا حکم یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خواہشات نفس کی خاصیت کو بتلاتے ہوئے اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے آپ کو بے راہ کر دے گی، صراط مستقیم سے دور کر دے گی۔ خواہشات نفس اور دنیاوی امور، خواہشات نفس کا نقصان دہ اور مہلک ہونا ساری دنیا کو تسلیم ہے، ساری دنیا نے اس بات کو مان لی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بھی بعض لوگوں کو بعض کاموں سے روک دیتا ہے۔ مثلا کسی ملک کا حکمران، بادشاہ، بھلے ہی وہ کافر کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے ملک کے اندر کسی کو بھی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے ملک کی قوانین کا پابند بناتا ہے اور بعض چیزوں سے روک دیتا ہے۔ ظاہر ہے جس چیزوں سے روکتا ہے یہ وہی کام ہے جنہیں لوگ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ حکمران، وہ بادشاہ اسے ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو اس کام سے روک دیتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا، معلوم ہوا کہ دنیاوی امور میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی خواہشات نفس ایک ایسی چیز ہے جس سے رکنا ہی ضروری ہے، ورنہ تو چور، ڈاکو، بدماش، ظالم یہ سب کے سب کھلے پھریں گے، آزاد پھریں گے اور ظلم کرتے رہیں گے، اور کوئی بھی عقل مند انسان اس کی کھلی اجازت نہیں دے سکتا، اس کو ایسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ خواہشات نفس علم الہی کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی احکم
الحاکمین ہے، زمین و آسمان اس کے مملوک ہے، زمین و آسمان میں اسی کی بادشاہت چلتی ہے۔ اس کائنات میں بھی، اس دنیا میں بھی اس ذات کریم نے ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں چیز لوگوں کے عقائد و اعمال اور نظام سلطنت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اس ذات کریم نے ان چیزوں سے دور رہنے کا حکم دے دیا۔ اب جو بندہ اللہ کے حکم پر اپنے نفس سے اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو گویا کہ یہ وہ کام ہے جو ہلاک کرنے والا ہے، تمام گناہوں کا اسباب کیا ہے۔ بلکہ اگر مزید غور کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نافرمانی، گناہ، معصیت اور تمام گناہوں کا سبب خواہشات نفس ہے۔ مثلا نماز کا وقت ہو چکا، اذان ہو چکی ہے، لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات میں لگا ہوا ہے، یا تو وہ سوتا رہتا ہے، یا باتوں میں مشغول رہتا ہے، یا کاروبار میں مشغول رہتا ہے، یا دوست و احباب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کہ وہ موبائل دیکھ رہا ہے یا کسی اور کام میں مشغول ہے۔ تو اب یہاں دو چیزیں تھی، ایک اللہ کا حکم تھا اور ایک خواہشات نفس۔ اب ان دو چیزوں میں سے جو اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ عبادات میں سستی کا سبب کیا ہے؟ اسی طرح دیگر عبادات، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ہے، ان کو ادا نہ کرنا یا یہ کہ ان کو ادا کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرنا، یہ در حقیقت خواہشات نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا کسی عبادت کو بالکل چھوڑ دینا، یا عبادت کی آداب کی رعایت رکھے بغیر بے توجہی سے ادا کرنا، یہ خواہشات نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کو، شریعت کو بندے پر لازم قرار دیتے ہوئے جو انسان نفسانی خواہشات کا پیروکار ہے اس سے دور رہنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے کہ ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے اور ان جاہلوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ تو حکم ہے کہ قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائی جائے آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرو، دنیا کیا کہتی ہے اس کے پیچھے ہم کو چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت اتنی سی ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو شریعت کا تابع بنا دیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ ظاہر ہے جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ جنت مسلمانوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے ہر معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کہیں وہ کام شریعت کے خلاف تو نہیں ہے جو بندہ کر رہا ہے، اگر ایسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو باعث ہلاکت قرار دی۔ اب جو شخص اپنے نفسانی خواہشات پر مکمل قابو کر لیتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کی خوف کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دیتا ہے،
اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے خالق دو جہاں کا کیا فیصلہ ہے؟ ایسے شخص کے لیے خالق دو جہاں نے فیصلہ کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لیتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً جنت ہی ہے، جنت کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب یہ نفسانی خواہشات ایک بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کا علاج یہ ہے کہ دل کے اندر یہ تصور کرے، پختہ ارادہ کرے، مضبوط ارادہ رکھے کہ میں خواہشات نفس کا بندہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے میں اپنے رب کے احکام پر عمل کروں گا، اسی میں میری نجات ہے، اور میں نفس کے تمام ناجائز خواہشات سے رکوں گا، اس لیے کہ اس میں میری ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس لیے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ تو دوسری ہلاک کرنے والی چیز حرص و طمع ہے۔ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر وقت یہی فکر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے مال بڑھ سکتا ہے، ہر وقت اسی میں مگن رہتا ہے، اس کو حرص و طمع کہتے ہیں، لالچی انسان کہتے ہیں۔ اگر انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد جائز طریقے سے مال کمانے کی تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نظر میں کوئی قابل مذمت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں تمام آرزویں، تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کی ہر خواہشات، ہر آرزویں، ہر تمنائیں پوری ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح کے سوال کا جواب نفی میں یعنی نہیں میں دیا جاتا ہے کہ انسان کی ہر خواہشات، ہر آرزویں، ہر تمنائیں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ وعن عطاء قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ يقول سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لابن آدم وادیان لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ حضرت عطا تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سناتے ہوئے سنا کہ اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہو تو وہ مال و دولت کی تیسری وادی کا طلبگار ہوگا، وہ تیسری وادی کو تلاش کر رہا ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم وتشب منہ اثنتان الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان تو خود بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان ہی رہتی ہیں۔ پہلی چیز مزید مال بڑھانے کا حرص، اور دوسری چیز دنیا میں زیادہ عرصہ جینے کی حرص۔ یہ 2 چیزیں چاہے وہ انسان جتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، یہ 2 چیزیں اس کی نفس سے نہیں نکل پاتی ہے۔ ایک مال بڑھانے کی حرص اور دوسری دنیا میں زیادہ عرصہ جینے کی حرص۔ یہ 2 چیزیں کسی بھی انسان کے دل سے نہیں نکلتی الا یہ کہ وہ کوئی اللہ والا ہو۔ حرص و طمع یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر ان علاجوں پر غور کیا جائے تو انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ قرآن کریم میں مذکور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ ام للانسان ما تمنا،
کہ ہر آرزویں، ہر تمنا، ہر خواہشیں دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مزید تمنا کرنے کی کوشش نہ کریں، مزید خواہشات کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، اور بالخصوص ایسی خواہشات جو مقصد حیات کو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہو، ایسے چیزوں کو تو بالکل ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ آخرت کا استحضار ذہن میں رکھے، آخرت کو خیال کرے، یاد رکھے، اس لیے کہ آخرت اصل ہے، دنیا فانی ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں بھی فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تیسری بیماری خود پسندی ہے۔ خود پسندی آسان لفظ میں کہا جائے تو خود پسندی وہ بیماری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کہ دنیا میں سب سے بڑا ہوں، میرے علاوہ سب میرے سے چھوٹے ہیں۔ تو خود پسندی یہ ہے کہ انسان اپنے کسی کمال کے کم یا ختم ہونے کے خوف سے بے خوف ہو کر اترانا، یہ اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ اس میں بندہ کی توجہ ذات باری تعالیٰ سے ہٹ کر اپنی اوپر جم جاتی ہے۔ علم و عمل، حسن و جمال، مال و دولت وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کے بجائے وہ اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے، اسی سے تکبر جنم لیتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ خود پسندی والا گناہ اور عام گناہ میں فرق کیا ہے؟ خود پسندی والا گناہ اور عام گناہ میں فرق یہ ہے کہ عام گناہگار اپنے گناہگار ہونے کو جانتا ہے، اس لیے اس سے توبہ کی اور اللہ سے معافی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف خود پسندی میں مبتلا شخص اپنے علم و عمل پر غرور کرتا ہے، اپنے مال و دولت پر غرور کرتا ہے، اس سے توبہ کی امید بعید ہے، اس سے توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ خود پسندی والا گناہ بندے کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہٹا دیتا ہے، جبکہ عام گناہ بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ خود پسندی کا نتیجہ تکبر ہے، اور عام گناہ نتیجتاً اللہ کے حضور میں بے بس اور اس کی بارگاہ میں محتاج بنا دیتا ہے۔ اور انسان کے اچھے عادت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے بے بس اور محتاج بن کر رہے۔ یہ جو بات اسلاف سے منقول ہے کہ جب بندہ عام گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی خوف کی وجہ سے توبہ و استغفار کر کے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے لیکن یہ نیکی اسے جہنم تک لے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکیوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے کہ میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں، میں تو نماز کا پابند ہوں۔ یہ چیز اس کو خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ریاکار بندہ بن جاتا ہے۔ ریاکاری اور خود پسندی جیسی بیماری کا علاج کیا ہے؟ انسان اپنے مادہ تخلیق پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، پھر کس بات پر وہ غرور دکھاتا ہے، کس بات پر وہ تکبر دکھاتا ہے، کس بات پر وہ اکڑتا ہے، کس بات پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کس بات پر وہ سینہ اور چھاتی پھیلا کر زمین میں اکڑ اکڑ کر چلتا ہے۔ کیا قرآن کا فرمان اس کو یاد نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا، ناپاک قطرے سے اس کی تخلیق کی ہے، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाला तूला, कि हरगिज़ तुम जमीन पर अकड़ कर मत चलो, जमीन को तुम फाड़ नहीं सकते हो, और अकड़ने की वजह से तुम पहाड़ की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते हो। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिम्मा इन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। इंसान को गौर करना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया, उसको किस चीज से पैदा किया गया। एक नापाक कतरे से, उछलते हुए पानी से उसको पैदा किया, जो रीढ़ की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। फिर गुरूर किस बात की है, किस बात की वजह से वो कहता है कि मैं बड़ा हूं, अपने आप को बड़ा किस बात पर वो सोचता है। जाहिर है जो अपने आप को बड़ा समझता है वो खुद पसंदी की बीमारी में मुब्तला हो चुका। इसलिए वो अपनी तखलीक में गौर करे कि वो एक नापाक कतरे से पैदा हुआ, फिर गुरूर और घमंड और अकड़ दिखाने से क्या फायदा होगा। और ये तुम्हारी गुरूर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, फिर सब मालूम है, तो फिर बड़ा दिखाने के कोई फायदा नहीं। इसे कहते हैं पाकबाजी के दावे ना करो। ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। अपनी पाकबाजी की दावे ना करो, अल्लाह को अच्छी तरह मालूम है कि कौन मुत्तकी है, दर हकीकत कौन परहेजगार है, ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। हाँ, पाकबाज जरूर बने, मुत्तकी जरूर बने, लेकिन अपने नफ्स की निगरानी से कभी गाफिल मत हो, हमेशा अपनी नफ्स की हिफाजत में लगे रहे। पाकबाजी बाज दफा खुद पसंदी की बीमारी में मुब्तला कर देता है, और ये बीमारी मरते दम तक इंसान को नहीं छोड़ता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुद पसंदी को दो हलाक कर देने वाली चीजों की रूहानी बीमारी की बानिस्बत इसको ज्यादा सख्त करार दे दिया कि खुद पसंदी की बीमारी ये नफसानी ख्वाहिशात हिर्स और तमा के मुकाबले में खुद पसंदी की बीमारी ज्यादा सख्त है। इसलिए कि जो इंसान खुद पसंदी में मुब्तला हो जाए उसके अंदर गुरूर आ जाता है, और बंदे के अंदर जब गुरूर आ जाए, तकब्बुर आ जाए, तो फिर वो कभी अपने से छोटों से गलती के बावजूद वो माफी नहीं मांग सकता। क्यों? इसलिए कि वो अपने आप को बड़ा समझता है। वो कैसे अपनी बीवी से माफी मांग सकता? कभी माफी नहीं मांगेगा। कैसे महल्ले के छोटे लोगों से माफी मांग सकता? कभी नहीं माफी मांगेगा। क्यों? इसलिए कि वो कहता है कि मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं। यह है खुद पसंदी। ऐसे इंसान बगैर तौबा के दुनिया से चला जाता। बीवी से माफी मांगने की तौफीक नहीं मिलती, सास ससुर से तो माफी मांगने की तौफीक नहीं मिलती, महल्ले के लोग पड़ोसियों से जो उनसे गलती हुई है, इन गलतियों से माफी मांगने की इसको तौफीक नहीं मिलती है। क्यों? खुद पसंदी की बीमारी में वो मुब्तला है, अपने आप को बड़ा समझता है, इसलिए वो कभी माफी नहीं मांग सकता। और इसी हालत में दुनिया से चला जाएगा। जब चला जाएगा तो आप खुद फैसला करो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये चीज सबसे ज्यादा सख्त है, यानी ये चीज अब उसको जहन्नम तक पहुंचा देगी। तो इससे बड़ी बर्बादी और क्या हो सकती है कि दुनिया में इंसान झुककर माफी ना मांगकर जहन्नम का सामना करे। तो इससे बड़ा दुनिया में शायद के बेवकूफ कोई होगा भी नहीं और कभी पैदा भी नहीं होगा। कि आसान काम है कि दुनिया में लोगों से माफी मांग लो, जहन्नम से बच जाओ, लेकिन खुद पसंदी की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से, तकब्बुर की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से वो जहन्नम में जाना तो पसंद करता है, लेकिन अपने से छोटे से माफी मांगना उसको पसंद नहीं है। जैसे कि अबू जहल ने क्या कहा था आखिरी वक्त में, मुझे मरना पसंद है लेकिन मोहम्मद पर ईमान लाना पसंद नहीं है। यही आज के खुद पसंद मुसलमान, तकब्बुर पसंद मुसलमान जो है, उनके दिल में ये बात बैठ गई कि जहन्नम में जाना तो पसंद है, लेकिन अपने छोटों से माफी मांगना मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हिदायत की दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे और हर छोटे बड़ों से माफी मांगने की उसको तौफीक दे। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला सभी के सुने ज़्यादा अमल करने को।